آج ہم اس بدن کے ساتھ کتنی وفاداریاں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ صبح کی نماز کے لیے اس لیے نہیں اٹھتے کہ نیند خراب ہو جائے. نیند خراب ہوئی تو کیا ہوگا؟ بدن کو تکلیف ہوگی. بدن کو تکلیف ہوگی. ہاں، میرے بدن کو تکلیف نہ ہو جائے، رب ناراض ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، پر میرے بدن کو تکلیف نہ ہو. صبح کا ناشتہ اس لیے کرتا ہوں کہ صبح کے ٹائم بدن کو طاقت مل جائے گی، بدن کے لیے. دوپہر کا کھانا اس لیے بدن کے لیے. اچھا سوٹ اس لیے لیتا ہوں، سردی آ رہی ہے کوئی گرم کپڑے لے لوں تاکہ بدن کو سردی نہ لگ جائے. گرمی آ رہی ہے کوئی ٹھنڈک کا نظام کر دوں گھر میں تاکہ بدن کو گرمی نہ لگ جائے. سردی سے اس کو بچایا، گرمی سے اس کو بچایا، بھوک سے اس کو بچایا، ننگے ہونے سے اس کو بچایا، تکلیف سے اس کو بچایا. اتنی اس کے ساتھ وفاداریاں کی ہے اس بدن کے ساتھ کہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی وفاداریاں کی اس بدن کے ساتھ. لیکن اس بدن نے کیا کیا آخر میں؟ وہی نمک حرام، وہی بے وفائی، وہی بے وفائی. کوئی وفاداری نہیں کی اس بدن نے. پھر بندہ سوچے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے، یار میں جو حرام حلال میں تمیز نہیں کر رہا ہوں اور لا رہا ہوں، اس بدن کو کھلا رہا ہوں، آخر یہ بدن مجھے اس کے عوض دے گا کیا؟ یہ میرے اس عوض کیا دے گا مجھے؟ یہ میں نے جو دوسروں کا حق دبایا ہوا ہے اور دے نہیں رہے ہوں، یہ بہنوں کا حق، یہ بھائیوں کا حق، یہ پڑوسی کا حق، یہ دوستوں کا، یہ رشتہ داروں کا حق میں نے دبایا ہوا ہے، کس لیے؟ بدن کے لیے. یہ بدن مجھے کیا دے گا اس کے عوض؟ یہ جو میں اتنے ظلم زیادتیاں کر رہا ہوں، یہ جو جھوٹ بول رہا ہوں، اس بدن کے خاطر بول رہا ہوں. یا تو اس بدن کے خاطر یا پھر بچوں کے بدن کے خاطر. یہی ہوتا ہے. لیکن آخر سوچو، اس بدن نے تمہیں کیا دیا؟ تم نے اس کے خاطر جھوٹ بول دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. اس کے خاطر حرام حلال کی تمیز نہیں کی، اللہ کو ناراض کر دیا. اس کے خاطر تم نے فجر کی نماز چھوڑ دی. اس کے خاطر تم نے 5 نمازیں چھوڑ دی. اس کے خاطر تم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. اس کے خاطر تم نے درود پاک کی تسبیح چھوڑ دی. اس کے خاطر تم نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. سوچو اس بدن نے کیا دیا پھر اس کے عوض تمہیں؟ کچھ دیا؟ کیا ہوتا ہے؟ آخر موت آ جاتی ہے اور یہ بدن کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. اب اس کی بے وفائی دیکھیں. آپ اس کے لیے کتنا خیال رکھتے ہو؟ گرمی کا خیال رکھا، سردی کا خیال رکھا، بھوک کا خیال رکھا، کپڑوں کا خیال رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا. میرے بدن کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے بدن کو تکلیف نہ ہو جائے. مجھے سکون ملنا چاہیے. ہر بندہ اکثر الفاظ ہوتے ہیں سکون، بس زندگی میں سکون آ جائے. اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے کیا کروں؟ بس کہ کسی طرح میرا یہ بدن سکون میں آ جائے. اچھا سارا کچھ کر لیا، اب اس بدن کی ایک جھلک دیکھو ذرا. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک نائی تھا، وہ صبح کے ٹائم اٹھ کے پانی گرم کیا کرتا تھا اور لوگ صبح صبح جا کے اس کے حمام میں گرم پانی سے نہاتے تھے. ایک دن جب صبح ہوئی، لوگ آئے، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. جب دیکھا اس کی دکان بند تھی، وہ دروازہ بند تھا. انہوں نے کہا اندر سے کنڈی لگائی ہوگی. دروازے پہ دستک دیے، جب بار بار کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی. لوگ حیران کہ بھئی بندہ اندر نہ ہوتا تو اندر سے کنڈی کیسے لگی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اندر ہی ہے، لیکن کوئی نیند اتنے غالب ہو گئی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آوازیں دی، جو ہو سکا، جو طریقہ ہے سارا آزمایا، پر کوئی آواز نہ آئی. کہا کہ پھر مجبور ہو کے دروازے کو توڑ دیا. جب دروازے کو توڑ کے اور اندر داخل ہوئے تو ایک مردہ لاش پڑی ہوئی تھی. پتہ نہیں رات کے کس پہر میں اس کی روح نکل گئی، لیکن اللہ والوں کی نظریں کہیں اور ہوتی ہے. فرمایا جب میں نے دیکھا اس کے بدن پہ کیڑے مکوڑے چل رہے تھے. کوئی میرے اندر سے آواز آئی، اے بدن تیرے لیے تو اتنا کچھ کیا تھا، آج اس پہ کیڑے چل رہے، تو کم سے کم ان کو تو ہٹا دے. لیکن بدن نے کہا تجھے پتا تو ہے میں بے وفا ہوں، میں بے وفا بھی ہوں اور ایک آزمائش بھی ہوں، بندے کو آزماتا بھی ہوں. میرے ذریعے سے اللہ بندے کو آزما رہا ہے اور میرے پیچھے ایک بدن ہے جس کو روح کہتے ہیں. اگر ساری زندگی اس پہ محنت کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑا. روح
اب یہ بدن کے تو آپ نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی وہ بھی دیکھ لی، پھر اس نے اس کے عوض کیا دیا وہ بھی دیکھ لو گے، یہاں تک کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اعمال اگر اچھے نہ ہوئے تو یہ بدن کانپنا شروع کر دے گا اور آواز اس میں سے آئے گی، لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بڑی اللہ والی نیک عورت تھی، انتہا درجے کی نیک تھی، بہت اللہ والی تھی۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کا اللہ نے مجھے بخش دیا، بڑے نعمتوں میں اللہ نے مجھے رکھ دیا۔ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہا جب مجھے قبر میں رکھ کے تم چلے گئے، فرشتے آئے منکر نکیر اور مجھ سے کہنے لگے مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کہا میں نے ان سے کہا کہ 40 سال میں جس رب کو پکار رہی تھی، 40 سال جس کے عشق میں رو رہی تھی، 40 سال جس کو میں یاد کر رہی تھی، 40 سال میں نے بدن کے راحت کو اس کے خاطر چھوڑ دیا، چند فٹ زمین میں آ کے میں اس کو بھول جاؤں گی؟ بس کہ لگا وہ میرے منہ دیکھتے رہے، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، ہم کیا پوچھ رہے ہو، یہ کیا جواب دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو بس چھوڑ دو اس کو، سو جاؤ، نم کنومت العروس، ایسی سو بس جیسے ایک دلہن سوتی ہے، سو جاؤ۔ کہا وہ چلے گئے، بس چلے کو معاملہ ہوا۔ یہ روح کو غذا دینے والے کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جس نے روح کو غذا نہ دی ہو، ایک ہوتا ہے بدن جو پہلوان ہوتا ہے، پہلوان کہ فلاں بندہ پہلوان ہے، وہ زیادہ خوراک بھی کھا سکتا ہے، وہ 4-5 بندوں کو بھی جو ہے ان سے ایک بیک وقت لڑ سکتا ہے، کیوں؟ وہ پہلوان ہے، عام بندہ نہیں لڑ سکے۔ جو روح کا پہلوان ہوگا وہ قبر میں فرشتوں کو یہ جواب دے سکتا ہے، جو روح کا پہلوان ہوگا وہ قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم ان پہ نہیں ہوگا، یہ روح کے پہلوان ہے۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھو، اس دن میں اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، میں نے دیکھا انہوں نے تھوڑے سے چاول لیے، میٹھے چاول لیے، تھوڑا سا سالن ڈالا، وہ کھا لیے بس، اور ہم جو بیٹھے ہوئے تھے 2 روٹی کھا گئے، چاول بھی کھا گئے، ان کی غذا یہ تھی۔ بڑے بڑے اللہ والوں کو آپ دیکھو، اتنی سی ان کی غذا ہوتی، کمزور سے بدن ہوتے، لیکن ان کے اندر جو روح ہوتی وہ بڑی طاقتور ہوتی، وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، ان کے ظاہر پہ نہیں، ان کا باطن۔ اور اصل تو یہ ہے کہ باطن کو کچھ دیا جائے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے وہ پروٹوکول ملے، وہ عزت ملے جو آپ چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی فرشتے مجھے سلام کرے، اگر آپ چاہتے ہیں قبر سے اٹھتے فرشتے میرے دائیں بائیں استقبال کے لیے کھڑے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہوگا اور مجھے فرشتے تلاش کر کے اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر دیں گے، تو پھر آج کے بعد اس روح پہ محنت کرو، آج کے بعد اس روح پہ محنت کرو، اس کو کچھ دو۔ اس کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ اس کی خوراک ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ اگر بدن کو خوراک نہ دیا جائے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی روح ہے، روح کی اپنی غذا ہے، اگر آپ روح کو غذا نہیں دو گے، آپ روح کو غذا نہیں دو گے، یہ روح اتنی کمزور ہو جائے گی کہ نہ یہ قبر میں تمہارے کام آ سکے گی، نہ یہ قیامت کے دن تمہارے کام آ سکے گی۔ بس یہ تو یہی کہے گی قبر میں لا ادری۔ لا ادری کا کیا مطلب؟ کہ میں نہیں جانتا، اس لیے نہیں جانتا ہوں کہ مجھے کسی نے اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اشنائی نہیں کی، مجھے کسی نے سجدوں کا عادی بنایا ہی نہیں، مجھے کسی نے رب کو پکارنا سکھایا ہی نہیں، میں کیا جانوں ربی اللہ کہ رب کون ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ اور جس نے دنیا میں اس روح کو رب کے پہچان کروائی ہوگی سجدوں کے نام پہ، قرآن کی تلاوت کے نام پر اور دعاؤں کے نام پر، پھر یہ روح بڑی خوش ہوگی۔ پھر کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج اس جنت میں داخل ہو جا۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے، وہ نعمتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہے جو نہ کسی وہم و گمان میں آج تک آئے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا، کسی کانوں نے ان کو سنا نہیں ہے۔ وہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، لیکن ان نعمتوں کے جو ہے آزمائشوں کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ تھوڑی سی آزمائش ہے سجدے کے نام پہ۔ آج اگر اس روح کو تھوڑا سا آپ جو ہے نماز کا عادی بنا لو، دعاؤں کا عادی بنا لو، یقین جانیے جب انسان کہا فلاں بندہ اتنا کھاتا ہے کہ کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی، وہ کہتا مجھے لذت آتی ہے۔ بدن کو تو کھانے کا عادی بنا دیا، اتنا بنا دیا کہ اب اس کو لذت آنی شروع ہو گئی۔ کاش کبھی اس روح کو بھی سجدوں کا عادی بناتے اور اس کو بھی سجدوں میں لذت آتی، کتنا اچھا ہوتا۔ ہم سوچے تو صحیح، ہماری زندگی گزرتی جا رہی، جوانی پھر بڑھاپا۔ ہم سوچے کہ ہمارے وہ 10 سال پہلے سجدے اور آج کے سجدوں میں کتنا فرق ہے۔ کیا وہی سجدے جو 10 سال پہلے تھے آج بھی وہی سجدے؟ پھر ہم نے روح کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اپنی سجدوں پہ محنت کرے، اپنے قیام پہ محنت کرے، اپنے رات کی تنہائیوں پہ محنت کرے، اپنے دعاؤں پہ محنت کرے۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، دنیا نہ ہو، غربت، تنگدستی، دیکھیں انبیاء پہ کتنی آزمائشیں آئی، کئی دن کے فاقے آئے۔ دنیا کا مل جانا، ہر ضرورت کا پورا ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کہ بندہ کہے میں نماز پڑھوں، میں دعائیں مانگوں اور میں اللہ کروں تو میری ہر ضرورت تمنا سے پہلے پوری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آزمائش تو آئے گی، اللہ تو آزمائے گا انسان کو، غربت بھی آئے گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، حالات بھی آئیں گے، لیکن غیب پہ جو یقین ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک بندہ اس دن میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ نے وظیفہ مجھے دی ہے، میں کر رہا ہوں، اتنا کرتا ہوں، لیکن کچھ مسائل حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے آپ کو کون سا اپنے نام کا وظیفہ دیا کہ میرا نام جا کے پڑھو، یا میں نے کون سا اپنے باپ دادے کا نام تمہیں دیا کہ اس کو پڑھو، یا میں نے تم سے کوئی ہدیہ لیا ہے، کوئی فیس لی ہے کہ تم کہتے ہو کہ بھائی قاری صاحب مجھے اس میں لگا کے بس اپنی فیس نکلوانا چاہ رہے۔ میں نے تو کچھ نہیں لیا، میں نے تو تجھے بغیر کسی لالچ کے اللہ کا وہ نام دیا ہے جس کو تو اگر تیرے اوپر یہ پریشانی نہ آتی کیا تو ہزاروں مرتبہ اتنے دن میں اللہ کا یہ نام پڑھ لیتا؟ نہ پڑھتا۔ پریشانی آئی، تیری توجہ اس طرف آئی، تجھے اللہ کا نام جو ہے ملا اور تجھے پڑھنا نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی چاہیے؟ ہم سمجھتے کہ دنیا میں جنت بن جائے، دنیا جنت نہیں ہے۔ دنیا میں آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، ہر قسم کے حالات آئیں گے، پر ہم نے ہر حالات میں اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کسی بھی حال میں ہو، ہم نے اس رب کے در کو نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے آج کے بعد۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری قبر روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو میں قیامت کے دن مجھے پروٹوکول مل جائے، مجھے عزت ملے، اگر آپ چاہتے ہو میں بے حساب بے کتاب جنت میں داخل ہو جاؤں، تو پھر آج کے بعد اس روح پہ محنت کرنا شروع کر دو۔ چھوڑ دو اس بدن کو، اس بدن کی جتنی ضروریات اللہ دے رہے اس پہ شکر کرو، جتنا اللہ دے رہے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا۔ ایک کافر کبھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ اس کو بھی دے رہے۔ اگر ہم اللہ کے نام لینا شروع کر دیں گے، ہم نماز پہ آ جائیں گے، ہم قرآن کی تلاوت پہ آ جائیں گے، ہم دعاؤں پہ آ جائیں گے، کیا اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری اور ضروریات پوری کرے گا، لیکن کم سے کم ہمیں اپنی اس روح کو ہم نے بہت تڑپایا، اللہ کے نام کے لیے اس کو ہم نے بہت تڑپایا۔ ہمیں نہیں اس کی آواز آتی ہے، ہمیں نہیں اس کی سمجھ آتی کہ یہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کے بدن کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کھانا آپ کی بدن کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو نہیں دو گے یہ بدن بے چین ہوگا۔ پانی آپ کی بدن کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو نہیں دو گے تو یہ بدن بے چین ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن بدن کی بھوک محسوس ہوتی ہے، بدن کی پیاس محسوس ہوتی ہے، جبکہ روح کی پیاس محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ روح کی بھوک محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، میرے کھانے کا وقت ہو گیا، سجدے کے نام پہ چلا جا مسجد میں، لیکن محسوس ہی نہیں ہوتا۔
اور بدن کے محسوس ہوتی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے ہوٹل تلاش کرتے، گھر میں کھانا تلاش کرتے، یار بھوک لگی ہوئی بے چینی ہوتی ہے، اور جب کھا لیے پھر سکون ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایسی ہی حالت اس روح کی بھی ہوتی ہے نماز کے وقت۔ جب نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے اور آپ نماز کو نہ جاؤ، تو یہ روح بھی اندر سے ایسی ہی تڑپ رہی ہوتی جیسے آپ بھوک کی حالت میں آپ کا بدن تڑپ رہا ہوتا ہے، جب پیاس کے حالت میں جیسے آپ کا بدن تڑپ رہا ہوتا ہے، ایسی ہی نماز کے وقت آپ کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے۔ جب کئی دن گزر جائے اور آپ نے قرآن کو نہ اٹھایا ہو، نہ اس کو دیکھا ہو، نہ اس کو پڑھا ہو، یہ روح ایسی بے چین ہوتی ہے جیسے آپ پیاس کے وقت میں پانی کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جب کئی دن گزر جائے اور رب سے راز و نیاز نہ کیا ہو، دعاؤں کے نام پہ یہ روح ایسی ہی تڑپتا ہے جیسے آپ کی بدن کی ضرورت پوری نہ ہو اور آپ تڑپ رہے ہو۔ لیکن بدن کی تڑپ تو سمجھ میں آئی، بھوک کے نام پر، پیاس کے نام پر، کپڑے نہ ہونے کے نام پر، لیکن روح کی تڑپ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی پھر سمجھ آ جائے گی میری روح کی ضروریات کیا تھی اور میں نے روح کا کتنا بیڑا غرق کر دیا ہے، کتنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، جب اصلی آنکھیں کھلے گی، پھر سارے اصلی چیزیں نظر آنے شروع ہو جائے گی۔ اب دھوکے والی آنکھیں کھلی ہوئی ہے اس لیے سارا دھوکہ نظر آ رہا ہے، اصلی آنکھیں بھی بند ہے۔ اس لیے آج کے بعد اپنی روح کو غذا دو، اپنی روح کو طاقتور بناؤ، اپنی روح کو سجدوں کا عادی بناؤ، اپنی روح کو رات کی تنہائیوں میں رب سے مانگنے کا عادی بناؤ۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے تعلق دیکھیں، ہمارا واسطہ بھی اللہ کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ ہم جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر لیں، ادھر اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے کہاں بھاگیں گے؟ اور موت واحد راستہ ہے جو ہمیں رب سے ملائے گا۔ جب رب سے ملنا ہی ہے اور کسی حال میں بھی ہم یہ نہیں ہو سکتے کہ ہم بھاگ جائیں گے، رب سے دور ہو جائیں گے، نہیں تو پھر اس کے لیے تیاری تو کرو۔ جب جانا ہی یقینی ہے، جب یہ دنیا میں آپ کو اختلاف دنیا میں ہے، ہر بند یعنی کتنے اختلافات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے رب ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سارا نظام خود بخود بنا ہوا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اختلافات کتنے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں کتنے اختلافات اٹھے ہوئے، انا کی لڑائی لے کے ہم بیٹھ گئے فرقوں کے نام پر۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ انا کی لڑائی ہے جو فرقوں کے نام پہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر تحقیق کریں آپ، یہ انا کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ملے گا، کوئی ایسا آپ کو دنیا میں فرقہ نہیں ملے گا جو کہے نا ہم موت کو نہیں مانتے، موت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے سارا۔ نہیں، جس سے مرضی جا کے یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، مسلمان سب اس کو مانتے، موت ہے، برحق ہے، اور موت ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں رب سے ملائے گا۔ جب ہم نے رب سے ملنا ہی ہے، جب محمد مصطفیٰ کے سامنے جانا ہی ہے، جب ان صحابہ کے سامنے جانا ہی ہے، تو کچھ تو تیاری کر لو، کچھ تو اس روح کو سجدوں کا عادی بنا لو، کچھ تو اس کو دعاؤں کا عادی بنا لو، کچھ تو اللہ اللہ کرنے کا اس کو عادی بنا لو، کچھ تو بناؤ تو صحیح۔ تو آج کے بعد ہماری محنت کیا ہوگی؟ ہم نے لمبے سجدے کرنے، لیکن تنہائی والے، ہم نے لمبے دعائیں مانگنی ہے پر تنہائیوں والے، تنہائیوں میں اپنے روح کو غذا دو۔ جتنے آپ اپنی روح کو غذا دو گے اتنے آپ کے مزے ہو جائیں گے۔ کیا زندگی ہے، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ چلتا، ایک لمحے کا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری گلی کے سامنے، ہمارے گھر کے سامنے ایک گلی ہے، اس گلی میں ایک بندہ بالکل ٹھیک، صحیح سالم، صحیح، کچھ بھی نہیں، اور تھوڑی دیر دیکھا تو اس کو کوئی تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ تکلیف شروع ہوئی، انہوں نے جلدی سے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا کہ ہاسپٹل لے کے جائے۔ ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے واپس لے کے آ گئے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں جو ہے لمحے کا نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، اپنی روح کو درود شریف کا عادی بناؤ، اپنی روح کو قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، اپنی روح کو سجدوں کا عادی بناؤ۔ اور آج میں ایک عمل دیتا ہوں آپ کو، جیسے انسان وظیفے کرتا ہے کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے، پھر کیا ہوتا ہے، کاروبار میں برکت ہو جاتی، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بندہ 1000 کما رہا تھا وہ 5-5 ہزار کمانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ اب روح کی غذا اگر آپ چاہتے ہو کہ روحانی رزق مجھ پہ کھل جائے، ایک یہ جسمانی رزق ہے، یہ جسمانی رزق ہے، بڑے گھر کا مل جانا، بڑی گاڑی کا مل جانا، پیسوں کا آ جانا، یہ جسمانی رزق ہے۔
اسی طرح اگر آپ روحانی رزق چاہتے ہو کہ مجھے سجدوں کی توفیق ہو جائے، مجھے تہجد کی توفیق ہو جائے، مجھے لمبی لمبی دعاؤں مانگنے کی توفیق ہو جائے، اس کے لیے ایک عمل آپ کو بتا دوں، آپ وہ کریں گے آپ کو اللہ سجدوں کی بھی توفیق دے گا، آپ کو اللہ تہجد کی بھی توفیق دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دے گا، درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق دے گا۔ جس طرح آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں رزق کے لیے، رزق جسمانی کے لیے، یہ وظیفہ ہے رزق روحانی کے لیے بھی اور رزق جسمانی کے لیے بھی۔ اس وظیفے سے آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے، آپ کا روحانی رزق بھی کھل جائے گا، آپ کا روحانی رزق بھی کھل جائے گا اور آپ کا جسمانی رزق بھی کھل جائے گا، آپ کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، آپ دل میں جو چاہتے لیں کہ چاہ رہے ہو کہ یہ پوری ہو جائے وہ بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ نے اس عمل کو کیا۔ تو دنیا میں تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے یار یہ ایسا عمل تو ملے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ نے ایک عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ قرآن میں سے دیکھ لیجیے، 7ویں سپارے کے اندر ہے سورۃ المائدہ آیات نمبر 114۔ یہ قرآن میں سے آپ دیکھ لیں، اللہم ربنا انزل، اس کو آپ کر کے تو دیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اول آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھ کے اور آسمان کی طرف پھونک مارے اور دل دل میں کہے مولا میرا روحانی جسمانی رزق کھول دے، بس مولا میرا روحانی جسمانی رزق کھول دے۔ اس کو دن میں 11 مرتبہ کرنا ہے اور دن میں 11 مرتبہ ایک نصاب ہے۔ آپ دن میں جتنے زیادہ نصاب کریں گے، 3 دفعہ کر لو، 4 دفعہ کر لو، 5 دفعہ کر لو، 20 دفعہ کر لو، جتنا زیادہ نصاب پورے کریں گے اتنا آپ کا روحانی جسمانی رزق کھل جائے گا، آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا